أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء پکی بات ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ کے بارے میں وہ بات جس کو تم نہیں جانتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ اتباع کرو اس چیز کی جس کو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا تو وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون کیا پھر بھی وہ پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی اگرچہ نہ ہوں ان کے آباء و اجداد سمجھ رکھنے والے کسی چیز کی اور نہ ہوں وہ ہدایت پر. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو چلا کر آواز لگاتا ہے ان جانوروں کو جو نہیں سنتے مگر پکار اور آواز. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وہ بہرے ہیں وہ گنگے ہیں وہ اندھے ہیں پس وہ عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو تمہیں رزق دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو اگر ہو تم اس کی بندگی کرنے والے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر پکی بات ہے حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. وما اہل به لغیر اللہ اور ان کو جن کو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ بس جو شخص مجبور کر دیا گیا وہ مزے لینے والا نہیں ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے کتاب سے. ویشترون به ثمنا قلیلا اور بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑے سے مال کے بدلے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں مگر آگ کو.
ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہیں گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کریں گے گناہوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر کرنے والا بنا دیا آگ پر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں وہ دور کے اختلاف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک عادت بد کو، عادت قبیحہ کو رد فرمایا۔ مشرکین کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے اپنی طبیعت کے مطابق کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیتے، کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیتے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو 7ویں پارے کے اندر آئے گی۔ مختصر یہ سمجھیے کہ کچھ جانور وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اور ان جانوروں کے پھر قریب نہیں جاتے تھے، ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ جانوروں کا دودھ یہ بتوں کے مجاوروں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ فلاں گائے کا، فلاں بھینس کا دودھ فلاں بت کے مجاور پئیں گے، ان کے علاوہ اگر کوئی پیے گا تو وہ بڑا گناہ گار ہو جائے گا، وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی گائے یا بھینس کا بچہ پیدا ہوتا اور وہ مرا ہوا ہوتا، مردار پیدا ہوتا، تو یہ کہتے کہ یہ ہماری عورتوں کے لیے، یہ مردار جانور عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھائیں گے۔ اور اگر کوئی زندہ بچہ پیدا ہوتا تو پھر اس کو مرد کھاتے تھے، وہ عورتوں کے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی طبیعت سے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا، بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کھاؤ تم ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں، حلال اور پاکیزہ۔ حلالاً طیبا، حلال کا مطلب پاکیزہ، طیباً کا حلال کا معنی حلال، طیباً کا معنی پاکیزہ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز واقعی حلال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام نہ کیا ہو۔ طیباً کا معنی یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے، بندوں میں سے کسی کا حق اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بکری ہے، یہ حلال ہے۔ اب اگر بکری ہے کسی کی چوری کر کے اٹھائی ہے تو اب یہ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، کیونکہ کسی دوسرے کا حق اس کے اندر ہے۔ اسی طرح سے گندم کسی سے رشوت میں لی ہے، یا کسی کی گندم غصب کر لی ہے، یا کسی کی گندم چوری کر لی ہے اور پھر کھاتا ہے، گندم حلال ہے لیکن اب یہ طیب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں، یعنی اللہ نے ان کو حرام نہ کیا ہو، اور طیب بھی ہو، یعنی وہ تمہاری اپنی ہو، کسی غیر کا حق نہ ہو، وہ نہ کھاؤ۔ جی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ولی تھے۔ وہ ایک دن کسی گھر کے دیوار کے سائے میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو ایک بزرگ آیا اور اس نے آ کر ان کو اٹھایا کہ آپ اٹھ جاؤ، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ تو وہ بزرگ اس سائے سے اٹھے، سائڈ پہ ہوئے تو دیوار گر گئی۔ بزرگ نے اس بتانے والے کو، اٹھانے والے کو پکڑ لیا کہ بھائی اب اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اب تو میرے لیے رحمت ثابت ہوئے، تو خیر کا ذریعہ بنے میرے لیے، آپ مجھے اپنا تعارف کروائیں۔ تو وہ جو اٹھانے والا بزرگ تھا اس نے کہا کہ میرے تعارف کو چھوڑیے، مجھے نہ جانیے آپ۔ وہ بندے نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے بتائیں، مجھے جاننا ہے آپ کون ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ وہ جو بزرگ تھے جو آرام فرما رہے تھے، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ شیطان تو میرا کھلا دشمن ہے، اور میں نے کبھی شیطان کی پیروی نہیں کی، اس کی اتباع نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی، پھر وہ میرا خیر خواہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ تم میرے خیر خواہ کیسے ہوئے ہو؟ تو شیطان نے ان کو جواب دیا کہ میں آپ کا خیر خواہ نہیں ہوں، آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی، اب یہ دیوار آپ کے اوپر گرتی، آپ مر جاتے تو آپ شہید ہو جاتے، تو میں اپنے دشمن کو شہادت کا مرتبہ کیسے ملتا ہوا دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کر دیا کہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ آپ شہید نہ ہوں۔ تو میں نے آپ کی کوئی خیر خواہی نہیں کی، اس کے اندر میری یہ شر مضمر تھا، چھپا ہوا تھا۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں حکم کرتا ہے فحش گوئی کا اور بے حیائی کا۔ سو اور فحشا دو لفظ آئے ہیں، علماء نے ان کی تفسیر فرمائی ہے کہ سو اس برائی کو کہتے ہیں جو زبان سے ہو، مثال کے طور پر گالم گلوچ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے عیب لوگوں کے سامنے اچھالنا اور بیان کرنا۔ اور فحشا ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، آج جسم کے ساتھ ہو، جیسے زنا کرنا، شراب پینا وغیرہ۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سو ان گناہوں کو کہتے ہیں جو چھپ کر کیے جائیں، اور فحشا ان گناہوں کو کہتے ہیں جو سر عام لوگوں کے سامنے کیے جائیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے چھپ کر گناہ کرنے کا اور سر عام اعلانیہ طور پر گناہ کرنے کا، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نہیں کہا تم اللہ کے بارے میں وہ کہو۔ تو یہ جو مشرکین تھے، یہ جب گناہ کرتے تھے اور بدترین اعمال کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، تو یہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، ہم اللہ کی مان رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، تو یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، یعنی جس کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں ہم بھی انہی کی پوجا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے آباء و اجداد غلط راستے پہ چل رہے تھے، ان کے اندر عقل نہیں تھا، ان میں شعور نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے، علم نہیں تھا، وہ غلط راہوں پہ چلتے رہے، وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں پہ چلتے رہے، تو کیا یہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے؟ پھر ارشاد فرمایا ان کافروں کی مثال ایسے اس شخص کی طرح ہے جو آدمی جانوروں کے سامنے کھڑا ہو کے چیختا رہے، چلاتا رہے۔ اب اگر کوئی آدمی جانور کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کو بیان کرنا شروع کر دے، جانور کو باتیں کرنا شروع کر دے، اس کو نصیحتیں کرنا شروع کر دے، تو جانور پر کوئی اثر ہوگا؟ جانور کو اس کی بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ اے پیغمبر اگر آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، ان کو دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، واضح و نصیحت کرتے رہے، جیسے جانور کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ان لوگوں کے اوپر بھی آپ کی واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا جی ایسے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، حرام کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو تبھی موت مر جائے۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو تبھی موت مر جائے، یعنی اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کی گردن نہ کاٹی جائے، اس سے خون نہ نکالا جائے، تباً مر جائے، اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر مردار کا کھانا یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ودم اور خون، یعنی وہ خون جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے جو خون نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ خون بھی حرام ہے، اس کو ظاہراً اور باطناً کسی بھی وجہ سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیزیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ کچھ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، یعنی یہ حبل کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، اور ان کا یہ زعم تھا، یہ گمان تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم نے فلاں بت کے نام پر یہ جانور ذبح نہ کیا تو ہمیں کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا، ہمیں فلاں معاملے میں نقصان ہو جائے گا، جب ہم جانور ذبح کر دیں گے فلاں بت کے سامنے جا کر تو ہم اس مصیبت سے ٹل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ اسی طرح سے وہ جانور جو آج کل کے زمانے میں کسی پیر کے نام کے اوپر ذبح کیے جائے، کسی مزار کے نام کے لیے ذبح کیے جائے، اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، لیکن اس ذبح کا مقصد اس مزار والے کا تقرب حاصل کرنا ہو، اس کا قرب حاصل کرنا ہو، یا اس ولی کے قریب ہونا ہو، تو پھر اس جانور جس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی گئی پھر بھی اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے جی ایسے۔
جی تو وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ آگے ایک مسئلہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، یعنی بھوک سے بالکل نڈھال ہو رہا ہے، بالکل جاں بلب ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اب اس کے سامنے یا تو مردار کا گوشت ہے یا خنزیر ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اب اس آدمی کو چاہیے کہ اتنا کھا لے کہ جس سے زندہ رہا جا سکتا ہو، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس سے لذت حاصل کرنا ہو اس کا مقصود، نہ اس کو ضرورت سے زائد کھانا مقصد ہو، یعنی لذت کے طور پر مردار کو نہ کھاتا رہے، خنزیر کا گوشت لذت کے لیے نہ کھائے اور حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، یعنی اگر حاجت ہے 2-4 بوٹیاں کھانے کی تو یہ 5-6 نہ کھائے، بس 2-4 ہی کھائے جس سے زندہ رہ سکے۔ جی تو جو آدمی مجبور ہو گیا اور مجبوری میں اس نے حرام کا گوشت کھا لیا تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کتاب میں نازل فرمایا اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے سے ثمن قلیل۔ یہ اہل کتاب کی مذمت فرمائی کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ کتاب کے تورات و انجیل کے احکامات کو چھپا دیتے تھے اور یہ چھپانے کے بہت سے پیسے لیا کرتے تھے لوگوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ جو پیسے لے رہے ہیں ہماری آیات کو، ہماری باتوں کو، ہمارے احکامات کو چھپا کر یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت سے کل قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو صبر کرنے والا بنا دیا آگ پر؟ یعنی یہ اتنی جرت اور دلیری کے ساتھ بدعمالیاں کرتے جا رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ آگ پر صبر کر لیں گے؟ فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور یہ اس کتاب میں اختلاف کرنے لگ گئے، اس کے اندر یہ کجی نکالنے لگ گئے اور اس کے اندر یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، جس کی وجہ سے لفی شقاق بعید، یہ دور کی گمراہی میں چلے گئے، یعنی یہ قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، ہر چیز سے یہ دور ہو گئے اور پھر یہ ہدایت سے بھی دور ہو گئے، اور اب ان کا جہنم مسکن اور ٹھکانہ بنے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔